أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30 سے 33۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے جہاد کرنے کے کچھ اسباب کا تذکرہ تھا۔ 4 بڑے اسباب کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا۔ اب اللہ رب العزت نے انہی اسباب کی کچھ مزید تفصیل بیان کی ہے، اور ان اسباب میں سے سب سے بڑا سبب جس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا وہ تھا کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ تو اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ اللہ کو کس طرح کا مانتے تھے، ان کا اللہ پر کس طرح کا ایمان تھا، اور پھر اللہ پاک نے ان کے کفر و شرک کا تذکرہ کیا۔ وہ تو اللہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبروں کو ہی شریک ٹھہراتے تھے۔ ظلم کی انتہا دیکھو، جو پیغمبر اپنی امتوں کو، انسانوں کو اللہ کی توحید سکھانے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، انہی پیغمبروں کو ہی پکڑ کے اللہ کا بیٹا اور اللہ کا شریک قرار دے دیے۔ ایسے اہل کتاب سے لڑائی کیوں نہ کی جائے، صرف اس بنیاد پہ کہ ان کے پاس تورات ہے، انجیل ہے؟ بے شک وہ شرک اور کفر کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے پڑے ہوں۔ اللہ پاک نے
3 انداز سے یہاں پھر دوبارہ ان سے لڑنے کی مصلحت اور سبب بیان کیا ہے۔ پہلا سبب وہی کہ یہ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، یہ تو توحید والے رہے ہی نہیں۔ اور دوسرا سبب یہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو حلال و حرام کا اختیار دے دیا، اللہ کی بجائے حلال و حرام کا کلی اختیار اپنے علماء اور اپنے درویشوں اور راہبوں کو دے دیا، جبکہ حلال و حرام کا اختیار تو پیغمبر اور رسول کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اب جو اس قدر گمراہ لوگ ہوں، کیا ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی؟ اور پھر تیسرا بڑا سبب وہ یہ بیان کیا کہ وہ دین حق، دین اسلام جو اللہ کا نور ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہے، اس اللہ کے دین کو ہر وقت یہ اپنی بھوکوں سے مٹانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ 3 بڑے بڑے اسباب ہیں جو بیان کر کے اللہ پاک نے اہل ایمان کو ان کے خلاف جہاد کرنے کا، لڑائی کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی موٹیویشن دی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا سبب شرک۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے لیا، اور عیسائیوں نے، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے لیا۔ اور یہ بیٹے انہوں نے کوئی ان سے دشمنی میں ان کو بیٹے قرار نہیں دیا، بلکہ یہ ان کے ساتھ محبت کے طور پہ، بلکہ محبت میں عقیدت اور غلو کی وجہ سے ان کو اللہ کے بیٹے قرار دیا، کہ اللہ پاک کے بہت قریبی ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب اگر اللہ کا بیٹا مانا جائے تو پھر تو اللہ کی بیوی بھی ماننی پڑے گی۔ تو گویا کہ ان ظالموں نے اللہ کو بیوی والا بھی بنا دیا، اولاد والا بھی بنا دیا، اور بیوی اور اولاد تو انسان کی جنس میں سے ہوتے ہیں۔ کسی بھی مخلوق کی جو جنس ہوتی ہے اس کی اولاد بھی آگے اسی جنس کی ہوتی ہے۔ جن ہیں تو جنوں کی اولاد بھی جن ہوگی، جانور ہیں تو جانوروں کی اولاد بھی جانور، انسان ہیں تو انسانوں کی اولاد بھی انسان۔ اور اگر وہ رب کائنات ہے تو اس کی اولاد پھر ماننا پڑے گا نا کہ وہ بھی رب ہے۔ العیاذ باللہ۔ یہ ظلم انہوں نے کیا اپنے پیغمبروں کے ساتھ کہ ان کو نبوت و رسالت کے مقام سے اٹھا کر رب سے ملا دیا، اور اس کو نام محبت کا، عقیدت کا دیا۔ اللہ رب العزت نے شرک کے توڑ کے لیے، شرک کی تمام اقسام کی توڑ کے لیے ایک ایسی زبردست سورت قرآن مجید میں نازل فرما دی ہے کہ جس کا کسی دنیا کے مشرک اور کافر کے پاس قیامت تک جواب نہیں، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی ایسی ہستی ہے کہ جو بے نیاز ہے، غنی ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی اس کا ہمسر اور اس کی برابری کرنے والا پیدا ہوا، اور نہ کبھی ایسا پیدا ہو سکے گا۔ اللہ پاک نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر بھی
شرک کی تمام اقسام جو ملتی جلتی ہیں ان سب کی تردید فرمائی ہے، سورۃ الاخلاص میں بھی، سورۃ المائدہ میں بھی، اور بھی دیگر کئی مقامات پہ۔ شرک کے انداز بدلے جاتے ہیں، شرک تو بہرحال شرک ہی رہتا ہے۔ کوئی تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لے، تین کو ایک سمجھے، تین ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہے، 3=1، اور اسی طرح کوئی حلول کا عقیدہ اختیار کر لے۔ حلول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کے اندر داخل ہو گیا، حلول کر گیا اللہ پاک۔ اور اسی طرح اتحاد کا عقیدہ کہ کوئی شخص اتنا اللہ کے قریب ہوا، اتنا اللہ کے قریب ہوا کہ وہ اللہ میں داخل ہو گیا، اسے اتحاد کا عقیدہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح وحدت الوجود کہ ہر ایک میں ہر ایک، ہر میں ہر، کہ ہر چیز میں ہی اللہ ہے، ہر چیز ہی گویا اللہ۔ یہ شرک کی مختلف برانچز اور انداز ہیں، اور اللہ پاک نے جتنی بھی شرک کی اقسام تھیں سب پہ کاری ضرب لگا دی ہے۔ آیات زیر تفسیر میں بھی، سورۃ المائدہ، سورہ اخلاص اور دیگر صورتوں، قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ لاسانی ہے، وہ بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں۔ اہل کتاب یہودی عیسائی اگر اللہ کا بیٹا قرار دیں تو وہ کافر، اور اگر مسلمان یہ کام کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر۔ الطاف حسین حالی نے کہا تھا کافر اگر غیر کی پوجا کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن مومنوں پہ راہیں ہی کشاتا ہے، شوق سے جس کی چاہیں عبادت کرے، نبیوں کا رتبہ اللہ سے بڑھا دے اور اماموں کو نبیوں کے رتبے پہ بٹھا دے۔ آج دیکھ لیں، تصوف کے نام پہ، طریقت کے نام پہ، معرفت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ مسلمانوں کے اندر شرک کی کوئی نہ کوئی قسم کسی نہ کسی انداز سے موجود ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اللہ جہالت میں کبھی جمع نہیں کرے گا، اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے جدا ہوا ایک نور قرار دینے والے، یہ اور وہ جو یہاں تذکرہ ہوا اہل کتاب کا، ذرا ان آیات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے تو کافر، اور نبی، اپنے نبی، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے جدا ہوا ایک نور قرار دینے والے، وہ بھی اپنے متعلق غور و فکر کریں۔ کہیں ہم بھی عقیدت کے نام پہ، محبت کے نام پہ انہی کے نقش قدم پہ تو نہیں چل پڑے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، ان کی نقالی کرو گے، ان کی ریس کرو گے، اس قدر نقالی، اس قدر ان کی پیروی کرو گے، ان سے مشابہت کرو گے، جس طرح جوتے کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں سے ریزمبلنس رکھتا ہے، مشابہ ہوتا ہے، فرمایا اس طرح تم ان کے مشابہ ہو جاؤ گے اور ان کی مشابہت کرو گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ، وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، عزیر، اور آگے ملانا تھا چونکہ اگلے لفظ کا یہ تقاضا تھا کہ پچھلا لفظ میرے ساتھ ملایا جائے، جزم تھی چونکہ اگلے لفظ پہ، اس لیے
عزیر ابن اللہ، تنوین کو آگے ملانا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے پھر تنوین والے لفظ کی ایک حرکت پڑھتے ہیں اور دوسری کو تنوین کے اندر جو نون کی آواز آتی ہے نا ہلکی سی، عزیرن، وہ نون کی آواز آ رہی ہے نا اندر، اس نون کے نیچے زیر لگا کے آگے ملا دیتے ہیں۔ یہ لکھا ہماری آسانی کے لیے گیا ہے عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، العیاذ باللہ، وقالت، اور کہا النصارى، عیسائیوں نے، وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا المسیح، مسیح علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، ذالک، یہ، قولہم، ان کا کہنا ہے، یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا کہنا ہے، کہنے سے کیا ہوتا ہے، جو مرضی کوئی کہہ دے، ذالک قولہم، یہ ان کا کہنا ہے، ساتھ افواہی، منہوں، فم کہتے ہیں منہ کو، فمن، منہ، یہ ہونٹوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے بولتے ہیں، افواہ، فم، یہ افواہ جو عام لفظ استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، یہ وہی ہے، افواہ، منہوں سے نکلی ہوئی بات کو بھی کہتے ہیں اور منہوں کو بھی کہتے ہیں، ذالک قولہم، یہ ان کا کہا ہے، بافواہہم، ان کے منہوں کا، یہ کہا ہوا ہے ان کے منہوں کا، یعنی یہ انہوں نے ایک منہ سے بات نکال دی ہے جس کی ان کے پاس کوئی دلیل شلیل کوئی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس منہ سے ایک بات نکال دی ہے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے۔ یضاہئون، وہ ریس کر رہے ہیں، وہ مشابہت کر رہے ہیں، وہ امیٹیٹ کر رہے ہیں، قولا، بات کی، کس کی بات کی، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں، ریس کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا۔ قدیم تہذیبیں انسانیت کی، مصریوں کی پرانی تہذیب، ایرانیوں کی پرانی تہذیب، جاپانیوں کی، چینیوں کی، ہندوؤں کی پرانی تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو صدیوں پہلے ان کے اندر بھی اس طرح کے شرکیہ عقائد کی مختلف شکلیں موجود تھیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، یعنی ان یہودیوں عیسائیوں سے بھی پرانی کئی ایسی تہذیبیں ہیں جن کے اندر شرک موجود تھا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ان لوگوں نے تو، حالانکہ یہ تو اہل کتاب تھے، کتاب ماننے والے تھے، تورات کے، انجیل کے ماننے والے تھے، پیغمبر ان کی طرف آئے تھے، لیکن ان ظالموں نے اپنے سے پہلے گمراہ لوگ، کافر مشرک لوگ، ان کی مشابہت کر لی، ان کے نقش قدم پہ چل پڑے، اور اس کے بعد مسلمان آگے پھر ان اہل کتاب کے نقش قدم پہ چل پڑے، اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے ان کے اس گندے عقیدے پر، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کے اس عقیدے کا کئی جگہوں میں جواب بھی دیا ہے۔ قرآن مجید میں اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو کہ ان کا باپ نہیں تھا، جی باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے، لہٰذا اللہ کو ان کا باپ بنا دیا، تو اللہ پاک نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، پھر ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ ان کو تو پھر تم عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کو بڑا درجہ دو گے۔ قاتل، مارے، ہم، انہیں، اللہ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو مارے، اللہ کی ان پر مار پڑے، پھٹکار پڑے، جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے۔
اب اللہ پاک کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک بد دعا ہے، لیکن یہ بد دعا اللہ پاک کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ اللہ نہیں کر رہے، اصل میں اللہ پاک اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ اتنا گندا ہے، یہ شرکیہ عقیدہ، کہ یہ اس قابل ہیں کہ ہر شخص ان پر اس طرح بد دعا کرے کہ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے۔ انا کدھر، یؤفکون وہ بہکائے جا رہے ہیں، یؤفکون فعل مجہول ہے، پیسے وائس، انا یؤفکون کدھر وہ بہکائے جاتے ہیں یا کیسے وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاؤ آر دے ڈیلوٹڈ، وہ کدھر بہکائے جا رہے ہیں، کدھر پھسلائے جا رہے ہیں، ان کو ہو کیا گیا، شیطان ان کو کدھر بہکا کے لے گیا۔ اور اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے اللہ اکبر ان کا دوسرا بڑا جرم بیان کیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے حلال و حرام کا اختیار اپنے علماء اور درویشوں کو سونپ دیا تھا، چاہے وہ حلال کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال کر دیں بغیر کسی دلیل کے، بس ان کی بات مانتے چلے جاتے تھے۔ اتخذوا انہوں نے بنا لیا، احبارہم، احبار یہ حبرن کی جمع ہے، حبرن یا حبرن، جیسے قرآن مجید کی پہلی 7 بڑی صورتوں کی فضیلت ہم نے پڑھی مسند احمد کے حوالے سے، کہ جس نے یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لی، سمجھ لی، تو فہو حبرن، وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ یہ وہی حبرن، اور اس حبرن کی جمع احبار، علماء، اسکالرز، اور دوسرا لفظ ہے وَرُهْبَانَهُمْ، رہبان جمع ہے راہب کی، راہب کا لفظی معنی تو ہوتا ہے ڈرنے والا۔ تو اللہ کے ڈر سے دنیا کو ترک کر کے، دنیا کی آسائشوں کو، دنیا کی رنگینیوں کو ترک کر کے الگ جنگلوں پہاڑوں میں چلے جانا، وہاں پہ کوئی الگ اپنی جھونپڑی بنا کے کسی غار میں، کسی جھونپڑی میں دنیا کو ترک کر کے بیٹھ جانا کہ یہاں اب اللہ اللہ ہی ہوگا اور اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، ایسا کام کرنے والا جو شخص ہے اسے راہب کہتے ہیں۔ اور اس کی جمع ہے رہبان، مونکس، اتخذوا احبار، ہم ان کو درویش کہہ سکتے ہیں، راہب یا درویش۔ اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا لیا اپنے عالموں کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو یا اپنے راہبوں کو، اربابا من دون اللہ، ارباب رب کی جمع ہے، اربابن رب بنا لیا، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، یعنی یہ کام تو اللہ کا تھا حلال و حرام، لیکن انہوں نے یہ اختیار سونپ دیا اپنے عالموں اور درویشوں کو۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے یہ اختیار سونپ دیا۔ اللہ اکبر، مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا، جب ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو گویا کہ اللہ ہی بنا دیا۔ وما امروا، واو حالانکہ، ما نہیں، ما کے بعد جملے میں الا آئے تو ما کا معنی نہیں، وما امروا حالانکہ نہیں انہیں حکم دیا گیا تھا، الا مگر، لی کہ، یعبدو وہ عبادت کریں، الہا واحدہ ایک ہی الہ کی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ ان کی کتابوں میں، تورات انجیل میں تو یہی حکم تھا توحید کا، اور آج بھی اتنی زیادہ تورات انجیل میں تبدیلیاں کر لینے کے بعد بھی ان کی کتابوں کے اندر آج بھی توحید کے بہت زیادہ دلائل موجود ہیں۔ لا الہ الا ہو، انہیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا تھا کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانہ وہ پاک ہے، عما عن پلس ما، عن سے ما یشرکون جو وہ شریک بناتے ہیں، وہ پاک ہے، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ اسے صاحب اولاد قرار دینا، اس کو صاحب
بیوی قرار دینا یہ تو اس کو کمزور ثابت کرنے والی بات ہے۔ اولاد اور بیوی تو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، انسان ان کے ہاتھوں مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ پاک ایسی تمام کمزوریوں سے، ایسے تمام شرک سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ آیت اتری، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور ان کے گلے کے اندر سلیب تھی سونے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بت کو اتار پھینکو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً اشارہ یہ ہوگا کہ تمہاری عیسائیت کے اندر تو ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ صلیب بناؤ اور اس کا بت بنا کے اپنے گلے میں لٹکا لو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ یہ تھا کہ یہ تمہارے علماء نے چیزیں ایجاد کی ہیں اور تم ان کے پیچھے، ان کی پیروی میں یہ سارا کچھ کر رہے ہو۔ تو جب یہ آیت پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے آگے سے کہا، اللہ کے نبی، ہم اپنے علماء کو رب تو نہیں بناتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جیسے آج کل کے مسلمانوں کو کہیں کہ تم شرک کرتے ہو، وہ کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے علماء اگر کسی حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں، تو تم ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو کام ہے۔ تو فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہے، اور رب بنانا کیا ہے؟ حلال و حرام کا اختیار علماء کو دے دیا، یہ تو رب کا اختیار تھا۔ تو گویا کہ یہ اختیار انہیں دے دینا ہی انہیں رب بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ان یہودیوں اور عیسائیوں کا جو لیٹسٹ ورژن ہے نا، جو موجودہ عیسائی ہیں، اب انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں اور درویشوں کو تو یہ اختیار شاید کم ہی دیا ہوگا، اب وہ ذرا ماڈرن ہو گئے۔ اور کچھ ایک سبب یہ بھی ہوا کہ انہوں نے جب ان درویشوں، جو دنیا کے تارک تھے نا، لبادہ اوڑا ہوا تھا اور انہیں طریقت کا، معرفت کا اور زہد کا، پرہیزگاری کا، جبکہ یہ غیر فطری انداز تھا۔ اب ایسے لوگ جتنے بھی ہیں نا جو کہتے ہیں ہم شادی نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم مرغوب چیزیں نہیں کھاتے، وہ چوری چوری پھر اپنی خواہشات غلط طریقے سے پوری کرتے تھے اور وہ پکڑے بھی جاتے تھے۔ اور جب وہ پکڑے جاتے تو ان کی کرتوتیں جب آہستہ آہستہ ان کے سامنے کھلنا شروع ہو گئی، تو وہ جو ان کا ایک تقدس کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا تھا نا، وہ آہستہ آہستہ اترتا گیا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ اہل کتاب نے کہ وہ اختیار حلال و حرام کا جو علماء کو دیا تھا نا، وہ ان سے لے کر عوام و ناس کو دے دیا۔ لو جی اب عوام فیصلہ کرے گی، اسمبلیاں، پارلیمنٹ، وہاں عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیجے گی، اور پھر نمائندے وہاں پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں بیٹھ کر حلال و حرام کے فیصلے کریں۔ ایک نیا مذہب انٹروڈیوس کروایا ڈیموکریسی کے نام سے، جمہوریت کے نام سے۔ عام لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں صرف یہ ووٹنگ شوٹنگ کا نام ہے، یہ پورا ایک مذہب ہے، پورا ایک عقیدہ ہے جمہوریت۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ تو جمہوریت میں گنتی کرو تو کسی چیز کو حلال کو حرام کر لو، حرام کو حلال کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو آج کل انہوں نے اس اختیار کو جو انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو دیا تھا، وہ انہوں نے پارلیمنٹ کو اور اسمبلیوں کو دے دیا اور عوامی نمائندوں کو دے دیا۔ اور آخر میں فرمایا کہ یہ ان کا آخری اور تیسرا جرم یہ ہے کہ یہ دین حق، دین اسلام کو قبول کرنے کے بجائے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ حکم موجود تھا کہ دین اسلام کو جب تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائے تو اس پر ایمان لے آنا، تو یہ اس دین کو قبول کرنے کے بجائے اس کو اپنی پھونکے مار مار کے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں ایک استعارہ استعمال کیا، ایک تمثیل کے ذریعے اللہ پاک نے بات سمجھائی ہے۔ ایسے سمجھو کہ جیسے چاند ہے یا سورج ہے،
اب کوئی شخص اس کی طرف منہ کر کے پھونک مارنا شروع کر دے کہ یہ سورج یا چاند بجھ جائیں تو وہ کتنا احمق اور بیوقوف انسان ہو. بھلا اتنا بڑا سورج اور چاند اور ستارے وہ تیری اتنی چھوٹی چھوٹی پھونکوں سے بجھ سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے یہاں دین اسلام کو نور، روشنی، چاند، سورج قرار دیا، اور ان کی سازشیں، شرارتیں، کوششیں اسلام کو دبانے کے لیے، مٹانے کے لیے، ان کو اللہ پاک نے ان کی پھونکیں قرار دیا اور فرمایا کہ یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. آج بھی دیکھ لیں، اس وقت بھی مکہ مدینہ کے اندر جتنی جنگیں، غزوات، وہ ساری آپ سیرت پڑھیں، اس کے اندر بھی آپ کو یہ نظر آئے، پوری انہوں نے ایڑی چوٹی کا آخر تک زور لگایا لیکن بجھا نہیں سکے، بلکہ اللہ پاک نے اس دین کو غالب کر کے چھوڑا. اور آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر سارا عالم کفر مسلمانوں کے نظاموں کے غالب آ جانے، ان کے دین کے عملی نفاذ سے پریشان ہے. کسی خطے کے اندر تھوڑے سا اسلام کا ان کو عملی رنگ نظر آئے، پریشان ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے رسول کو بھیجا ہی دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے تھا. یہ دین اسلام کسی دوسرے مذہب کے ساتھ مصالحت کے ساتھ دب کر رہنے کے لیے نہیں آیا. یہ دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے دنیا کے اندر. یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، دین اسلام کو، بساط افواہہم، اپنے منہوں کے، ویأبا، اور انکار کرتا ہے اور نہیں مانتا اللہ، ویأبی اللہ، اور اللہ تو نہیں مانتا. اللہ تو اس بات کو نہیں مانتا، اللہ، ہاں اللہ صرف ایک ہی بات مانتا ہے، اللہ، مگر ان کے، یہ کہ یتما، وہ پورا کرے، نورہ، اپنا نور، مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کر دے، دین اسلام کو دنیا میں غالب کر دے، دین توحید کو. ولو، اور اگرچہ کارہ الکافرون، کافروں کو برا ہی لگے. کافروں کو تو برا لگنا ہی لگنا ہے، لگتا تھا، لگ رہا ہے اور لگتا رہے گا. والذی، وہ اللہ وہی ہے ارسل، جس نے بھیجا. والذی، وہی ہے جس نے ارسل، بھیجا، مبعوث کیا، رسولہ، اپنے رسول کو، بساط الہدی، ہدایت کے، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. لی، تاکہ یظہرا، وہ غالب کر دے، وہ اسے، تاکہ وہ اسے غالب کر دے، مینیفیسٹ، غلبہ، تاکہ وہ اسے غالب کر دے، الدین، دین پر، کلی ہی، ہر، الدین کلی ہی، سب کے سب دینوں پر اسے غالب کر دے. یہ مقصد تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف میٹھی میٹھی تبلیغ کے لیے آپ کو مبعوث نہیں کیا گیا. تبلیغ سے اسلام پھیل تو سکتا ہے لیکن اسلام غالب نہیں آ سکتا. اسلام سیاست میں، معاشرت میں، عدالتوں میں، ہر جگہ اسلام کی حکمرانی ہو. یہ کام تبھی ہوگا اگر دعوت کے ساتھ ساتھ جہاد بھی ہوگا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اگرچہ مشرکوں کو برا ہی لگے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اس دین اسلام کو غالب کرنے کا اپنا یہ مشن اور اپنی یہ ذمہ داری پوری کر کے دکھا دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی تھی. فرمایا کہ اس دین اسلام کو اللہ پاک اینٹوں کے بنے ہوئے ہر گھر کے اندر داخل کرے، خیموں کے بنے ہوئے گھروں کے اندر بھی اللہ اس کو داخل کر دے. اور اللہ پاک عزت والے کو عزت کے ساتھ اس دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذلت والے کو ذلت کے ساتھ
اس دین اسلام کی متحدی کو، اس کے غلبے کو قبول کرنے پہ مجبور کرے گا۔ ذلت والے کو ذلت کے ساتھ، عزت والے کو عزت کے ساتھ یہ راس آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ پاک نے اس دین کو غالب کیا، اور اس کا غلبہ دو طرح کا ہے، ایک ہے دلائل کے ساتھ اور ایک ہے حکمرانی کے ساتھ۔ دلائل کے اعتبار سے تو دین اسلام آج تک قیامت تک غالب ہے۔ اللہ پاک نے چیلنج کیا تھا نا کہ کوئی ایک چھوٹی سی سورت الکوثر جیسی صورت ہی کافر بنا کے دکھا دے، آج تک کوئی کافر بنا کے نہیں دکھا سکا۔ تو یہ اس کے دلائل کے اعتبار سے غالب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور دوسرا غلبہ ہے حکمرانی کے اعتبار سے۔ تو حکمرانی کے اعتبار سے تخت پر اس اسلام کے آنے کے اعتبار سے اللہ کے نبی اور صحابہ کے دور میں انسانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تاریخ نے محفوظ کیا کہ واقعی یہ اسلام دنیا کے اندر غالب آیا، اللہ نے غالب کر کے دکھایا، اور اس کے بعد اللہ پاک کا پھر وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کو دوبارہ غالب کرے گا قیامت سے پہلے۔ وہ کب کرے گا یہ اللہ پاک کو علم، لیکن اس غلبے کے لیے اللہ پاک نے ساتھ شرط بھی لگائی ہے سورہ آل عمران میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح ایمان والے بن جاؤ۔ تو مومن بنیں گے تو یہ انشاءاللہ دین اسلام آج بھی غالب آئے گا۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کے غلبے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین اسلام کا غلبہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔